علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور عزیزو، آج شب جمعہ ہے اور یہ پورا مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عنایتوں کا اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرماتا ہے، سانس کو تسبیح قرار دیتا ہے، سونے کو عبادت قرار دیتا ہے، ہر ایک عمل کی جزا سینکڑوں بار بڑھا دیتا ہے، ہزاروں بار بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں آج شب جمعہ ہے اور پہلی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا انتہائی ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کیا جائے۔ ہم ایک سلسلہ ہے دعا کا، دعائے افتتاح کا۔ ہم عام طور پر جو ہمارے لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس سے آگے ہمارے ہاں حمد کے بارے میں معرفت نہیں ہے۔ یہ دعائے افتتاح جس کا غیبت امام میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس میں معصومین نے مختلف طریقوں سے حمد کر کے بتایا کہ پروردگار عالم کی حمد اور تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی ابتدا کیسے کیسے کرنی چاہیے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے اللہ میں تیری ثنا کا افتتاح کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ۔ اب وہ جو حمد کے طریقے بتائے گئے اس میں بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک مختصراً آپ کی خدمت میں آج میں عرض کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، تمام تر تعریفیں اور بزرگیاں اور بلندیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کا حجاب ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، پردہ اس کا ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ولا یغلق بابہ، اور نہیں اس کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے، کبھی نہیں بند ہوتا۔ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ، کتنا کریم ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سائل کو واپس نہیں کرتا، اس کو رد نہیں کرتا، کتنا کریم ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اس نے کہا کہ اما السائل فلا تنہر، اپنے پیغمبر سے کہا دیکھو سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ سائل کو جھڑکا جائے۔ عزیزان گرامی، جب عام سائل کے جھڑکنے کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ سائل کو نہیں جھڑکنا، یہاں نہیں ہے کہ وہ سائل جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، ضعیف ہو یا جوان ہو، سوال جس نے بھی کیا ہے آپ کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں عام فقیر کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اللہ نے اپنے رسول کو سائل بنایا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، کسی اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت کی جائے۔ وہ بیٹی جس کے لیے پیغمبر کو سائل بنایا گیا، اگر کوئی اس کو جھڑک دے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے۔ یتیم کو تو خاص طور پر نہیں جھڑکنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يُخَيَّبُ عَامِلُهُ، اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
اور مومن کے لیے تو کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے۔ یہاں مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ دعا کرنے کا حکم بھی دیا گیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو میں استجابت کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تو دعا تو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دعا مانگنے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ جو دعائے کمیل میں آج شب جمعہ آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیے گا، کہ جہاں معصوم نے دعا کو شروع کیا ہے اس دعائے کمیل کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم۔ مطلب یہ ہے معصوم کا یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ کتنے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کی پردہ دھری ہوتی ہے، اس کی عزت و آبرو لوگوں کے سامنے خراب ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اور اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میری ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، تکلیفوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قید کر دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری امیدوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی کل ذنب اذنبتها وکل خطیۃ اخطأتها، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر اور میرے ساری خطاؤں کو جو میں نے انجام دی ہے ان کو مجھے معاف کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معلوم کیسے ہو وہ کون سے گناہ ہیں جس سے انسان کی عزت و آبرو برباد ہوتی ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی پر بلائیں آتی ہیں، کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قید ہو جاتی ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ تو رستہ صاف کریں اور پھر اس کے بعد میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یقیناً وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن دعا اس یقین کے ساتھ کہ خداوند کریم نے دعا مانگنے کا آپ کو حکم دیا ہے، لیکن اس طریقے سے دعا مانگو، اس طریقے سے دعا مانگو کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ میری دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ اور یہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم، اگر تم اللہ کی معرفت کا حق سمجھ جاؤ اور حق تک پہنچ جاؤ، حق معرفت تمہیں آ جائے، تو پھر تم دعا کرو تو تمہاری دعاؤں سے جبل پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ مستدرک حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مباہلے کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، انہیں دیکھ کر یہ نصارہ نے کیا کہا تھا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہاں تو معصوم فرماتے ہیں عام آدمی کے لیے کہ اگر حق معرفت ادا ہو جائے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں. اگر وہ جن کو معرفت خود پروردگار عالم نے کائنات کی کسی وسیلے سے نہیں دی بلکہ اپنی ذات سے وسیلے کو دی، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں علی علیہ السلام دعائے صبا کے اندر کہ اے اللہ تو نے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجنسات مخلوقات، اے اللہ تو نے اپنی معرفت اپنی ذات کے ذریعے سے کرائی ہے جبکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ کسی مخلوق کی جنس میں آنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا کیسے ہو گیا، یہ انہوں نے کہہ دیا کیسے ہو گیا. سرور کائنات فرما مستدرک حاکم اہل سنت کے کتاب سے یہ مستدرک الوسائل سے یہ حدیث ہے کہ لو عرفتم اللہ حق معرفت لزالت الجبال بدعائکم. اور جہاں معرفت کا عالم یہ ہو کہ مولا کائنات یہ اعلان کر رہے ہو لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی بن ابی طالب کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو. اتنی معرفت کہ حق معرفت وہاں پر آیا ہے. اگر علی علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ دیں یا انگلی کا اشارہ کر دیں سورج نہ پلٹے یہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر اشارہ کرے چاند تو ٹکڑے نہ ہو ممکن نہیں ہے. یہ کچھ بھی زبان سے کہہ دیں وہ پورا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حق معرفت ان سے بڑی معرفت رکھنے والا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے سب سے زیادہ اپنی معرفت اور عرفان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. لہذا جب تم دعا مانگتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، تمہاری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ بے شک تم دعا کرتے ہو اس سے جس کی معرفت تمہارے پاس نہیں. پہلے اس کی معرفت ادا کرو پھر تمہاری دعاؤں کا حال دیکھنا کہ جو کچھ کہو گے وہ ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر ایک جگہ پر وسائل الشیعہ کی حدیث ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیفتح باب الدعاء ویغلق علیہ باب الاجابہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ تمہارے لیے دعاؤں کا دروازہ کھولے اور پھر اجابت اور قبولیت کے دروازے کو بند کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کی رحمت سے بعید ہے، اس کی ذات سے بعید ہے، اس کی عظمت سے بعید ہے، اس کی رحمانیت سے بعید ہے، اس کی رحیمیت سے بعید ہے، اس کی قدوسیت سے بعید ہے، اس کے عزیز ہونے سے بعید ہے. عزیزان گرامی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آخر میں چند باتیں کہ ان گناہوں کو سمجھ لیجئے. امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان کی عزت و آبرو جاتی ہے وہ شراب خوری ہے، لہو و لعب ہے، ہر وقت مذاق ٹھٹولا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، چچورا پن کرنا اور دوسروں کا مذاق اڑانا. دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو شراب، جوا اور بت یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، بت پرستی یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے پرہیز رکھو. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. سوچئے گا لوگوں پر ستم کرنا، مظلوموں پر ظلم کرنا، عہد شکنی کرنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا،
جھوٹ بولنا، حکم خدا کے خلاف حکم دینا، اللہ نے جو کہا ہے اس کے خلاف حکم دینا، کیونکہ اللہ نے جو حکم خدا کے خلاف حکم دیتا ہے انہیں ظالم، کافر اور فاسق کہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَمَرَ اللَّهُ فَهُوَ، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، کم تولنا میزان میں، اور وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان کی نعمتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا، عمل خیر کے ترک کرنے کی عادت بنانا، نماز نہیں پڑھتے، نیکی کا کام نہیں کرتے، نیکی کے کام سے بغاوت کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اور اس کے بعد میں وہ گناہ جو انسان کے دعاؤں کو قید کر لیتی، میں بڑی اختصار کے ساتھ صرف وہ لفظ بتا رہا ہوں آپ کو جو معصوم نے ارشاد فرمائے، ایک وضاحت طلب لفظ ہے۔ فرماتے حسد، کینہ، بدبینی، بدخواہی، سوء ظن، یاس اور نا امیدی، یہ انسان کی دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں۔ اور وہ گناہ جو انسان کی امیدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ شرک ہے۔ مظلوموں پر، مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی نہ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ضائع کرنا، قتل کرنا، کسی شوہردار عورت پر تہمت لگانا، ظلم کے ساتھ کسی یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، جنگ سے فرار اختیار کرنا اور چوری کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کے دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جو اس وقت گناہوں کی کیفیت ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی